کربلا کے مقام پر تقریباً 72 ساتھی حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے اور انہوں نے اپنی جان نثار کی۔ حسین علیہ السلام کے باوفا ساتھیوں میں ذوالجناح کا نام بھی آتا ہے، جو کہ امام حسین علیہ السلام کا گھوڑا ہے، کہ امام حسین علیہ السلام کی ہر مصیبت اور آزمائش میں ساتھ رہا اور آخری دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ نہ انسان نہ کہ کوئی اور، یہ ایک بے زبان جانور گھوڑا تھا جس نے اپنی جرات اور بہادری کی وجہ سے اپنا نام آخرت تک اہل بیت کے ساتھ جوڑ دیا تھا۔ مورخین کہتے ہیں کہ ذوالجناح کا اصل نام مرتجس ہے، جس کو مصر کے علاقے اسکندریہ سے لایا گیا تھا، اور یہ گھوڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا اور ان کو تحفے میں دیا گیا۔ آپ نے اس گھوڑے کو قبول کیا اور اس کو حضرت علی کو حوالے کر دیا، اور کچھ لوگ ذوالجناح کو ایک مقدس گھوڑا مانتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آسمان سے اتارا گیا تھا۔ جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑے عطا کیے گئے تھے جن کی پیشانی پر ایک چمکدار سا سینگ ہوا کرتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ذوالجناح ایک غیر معمولی گھوڑا تھا جس کے شجرہ نسب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گھوڑوں کی نسل سے جا کے ملتا تھا۔ ذوالجناح کی پرورش حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ اس وقت امام حسین علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور وہ اس گھوڑے کے ساتھ کھیلتے تھے۔ ایک دن امام حسین علیہ السلام اپنا ہاتھ گھوڑے کے سر پر پھیر رہے تھے تو گھوڑا اپنا سر بار بار ان کی قدموں میں رکھ رہا تھا، تو یہ دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کو دے دیا، اور یہ گھوڑا امام حسین علیہ السلام کے پاس ہی رہا۔ 10 محرم وہ سخت ترین دن تھا کہ جب ذوالجناح حضرت امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں کی لاشیں اٹھا کر لا رہا تھا، اور آخر تک امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، لیکن گرمی کی تپش بڑھ چکی تھی اور یہ گھوڑا کافی تھک چکا تھا۔ اس نے کئی یزیدی سپاہیوں کو موت کے گھاٹ اتارا اور جسم پہ اس کے بہت سارے زخم ہو گئے تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام جب ذوالجناح کے ساتھ میدان کربلا میں داخل ہوئے تو ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو گئی اور ذوالجناح تقریباً پوری طریقے سے زخمی ہو گیا، اور اس نے امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگ دیا اور واپس اپنے خیموں کی طرف دوڑا اور اپنی حالت سے لوگوں کو امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بارے میں آگاہ۔ ذوالجناح کو دیکھ کر اہل بیت کی خواتین رونے لگیں، اور ایک روایت ہے کہ اس کے بعد ذوالجناح غائب ہو گیا اور کبھی واپس نظر نہیں آیا۔